بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام قید خانے سے آزاد ہوئے اور عزیز مصر کی جگہ بادشاہ بنے، اور زلیخا سے ان کا نکاح کس طرح ہوا۔ تو لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا، اسی دن بادشاہ کے دو نوجوان درباری بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دے دینا چاہتے تھے۔ وہ ساقی قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر دوسرے قیدی نے کہا، میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو آدمی ان کی بات سننے پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور قید خانے کے اندر ہی دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہارا کھانا آنے سے پہلے ہی بتا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے ساتھیوں، تم ہی بتاؤ، کیا یہ مختلف معبود اور بے قیمت بت بہتر ہیں یا خدائے واحد القہار بہتر ہے؟ یہ بت جن کی تم عبادت کرتے ہو صرف نام کے خدا ہیں کہ تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کا نام خدا رکھ دیا ہے۔ یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگوروں کا رس نچوڑ رہا ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی وہ قید سے رہا ہو جائے گا، اور جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہے، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اسے سزائے موت دے دی جائے گی اور وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کا مغز نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ساقی جو کہ جلد ہی رہا ہو کر شاہی دربار میں جانے والا ہے، کیوں نہ اس کے ذریعے اپنی رہائی کا کوئی راستہ نکالے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے کہا، جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور میری بے گناہی کا ذکر کرنا، شاید وہ مجھے قید سے رہا کر دے۔ ان دونوں افراد کے خوابوں کی تعبیر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی، یعنی ان میں سے ایک کو قید سے رہائی ملی اور دوسرا سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن وہ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور انہیں مزید کئی سال تک قید خانے میں گزارنے پڑے۔ ایک صبح جب بادشاہ نیند سے بیدار ہوا اور ایک خواب جو اس نے دیکھا تھا اس سے وہ سخت پریشان ہو گیا۔ بڑے بڑے نجومیوں اور علماء کو دربار میں طلب کیا گیا اور اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی خوبصورت گائیں ندی سے نکلی اور سبز جگہ میں چرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد 7 کمزور اور بد شکل سی گائیں پانی سے باہر آئی اور پہلی والی 7 گایوں کو کھا گئی۔ پھر میں نے گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں دیکھی۔ خواب بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے سب کو مخاطب کر کے کہا، اب تم لوگ مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ علماء نے بہت غور کیا لیکن انہوں نے خود کو اس خواب کی تعبیر سے عاجز پایا اور کہنے لگے، جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ آپ کی دماغی پریشانی کا نتیجہ ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس خواب نے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد دلا دی اور اس نے سالوں پہلے والا واقعہ اسے یاد آ گیا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں ایک اعلیٰ ظرف اور روشن خیال اور دانش مند شخص موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ آپ مجھے قید خانے تک جانے کی اجازت دیں تاکہ میں اس سے آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں۔
وہ ساقی قید خانے میں آیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا، اے یوسف، آپ مجھے بتائیں کہ خواب میں کوئی یوں دیکھے کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیں کو کھا جائیں، اور پھر گندم کی 7 ہری اور 7 سوکھی بالیاں نظر آئیں، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ مصر میں 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی اور لوگوں کو بہت سا غلہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال تک قحط اور سختی کے ہوں گے، جن میں سے پہلے سالوں کا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا اور لوگ بے حد پریشان ہوں گے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ غلہ ذخیرہ کرو تاکہ قحط سالی کے دنوں میں تم اسے کام میں لا سکو۔ ساقی فوراً بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے خواب کی تعبیر بیان کی، اور اپنے خواب کی یہ تعبیر سن کر بادشاہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور اس نے نجومیوں سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے سامنے لاؤ۔ شاہی نمائندے قید خانے میں پہنچے اور یوسف علیہ السلام کو رہائی کی خوشخبری دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ بادشاہ میرے بارے میں تحقیقات نہ کر لے۔ بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ مصری عورتوں سے یہ دریافت کرے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے اور مجھے کیوں تنگ کیا تھا۔ شاہی نمائندے دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے مصر کی عورتوں کو بلایا اور ان سے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعتراف کر لیا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے۔ قید سے آزاد ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ بے صبری کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں آئے۔ بادشاہ نے بڑی دیر تک ان سے باتیں کی۔ بادشاہ نے انہیں بہت قابل اور سمجھدار پایا اور اسے کہا، اے یوسف، ہمارے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے اور ہم آپ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام خزانے اور باقی امور کی ذمہ داری دے دی جائے، جو یوسف علیہ السلام نے بڑی خوشی سے قبول کی، اور تمام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی تمام باتوں پر عمل کریں اور ان کی اطاعت کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ دریائے نیل چند سال اچھی طرح زمینوں کو سیراب کرتا ہے، لیکن پھر اچانک ہی اس کے پانی میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور خشک سالی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو آئندہ سالوں میں رونما ہونے والے قحط اور تکلیفوں سے بچایا جائے۔ چنانچہ آپ نے مصر کے مختلف حصوں کا دورہ کیا تاکہ حالات سے واقفیت پیدا کریں اور کام کاج کے لیے ضروری وسائل فراہم کر سکیں۔ اسی دورے میں کچھ علاقے دیکھے، وہاں کے کاشتکاروں کو ایک رقم فراہم کر دی تاکہ وہ اپنی زراعت کو وسعت اور ترقی دے سکیں اور پیداوار میں اضافہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے بڑے گودام تعمیر کروائے، جس میں ہر ایک میں سینکڑوں من کے مطابق غلہ ذخیرہ کروایا۔ 7 سالوں تک یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق غلہ فراہم کیا اور جو باقی بچا اسے گوداموں میں ڈلوا دیا۔ اس طرح گودام غلے سے بھر گئے۔ قحط کے سال آن پہنچے۔ دریائے نیل کے پانی میں کمی واقع ہو گئی اور کھیتیاں سوکھ گئی۔ یوسف علیہ السلام کی عقل مندی کے بدولت لوگوں کو خوراک کے بارے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے، کیونکہ سرکاری گوداموں میں ان کی ضرورت سے بھی زیادہ غلہ موجود تھا۔ قحط کے زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی زلیخا محتاج ہو گئی، اس حد تک کہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی جگہ بادشاہ بن گئے۔ ایک بار لوگوں نے زلیخا سے کہا، عزیز مصر کے راستے پر بیٹھ جاؤ، شاید وہ یہاں سے گزرتے ہوئے ان کی نظر تم پر پڑ جائے اور وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے کہا، میں ان سے شرمندہ ہوں۔ لوگوں نے جب بہت اصرار کیا
تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے راستے پر بیٹھ گئی۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے تو زلیخا نے کہا، پاک ہے وہ ذات جو بادشاہوں کو غلام اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم زلیخا ہو؟ اس نے کہا، بالکل میں زلیخا ہی ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کو شاہی محل میں لایا گیا۔ اس وقت زلیخا بہت ضعیف ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا تم نے میرے ساتھ یہ زیادتیاں نہیں کی؟ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے ملامت نہ کیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تم کیا حاجت رکھتی ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ دعا کیجیے کہ خدا میری جوانی واپس کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کر دیا۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ مصر کے قحط نے رفتہ رفتہ اور ملکوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کی لپیٹ میں کنعان بھی آ گیا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے آباد تھے۔ اس وقت ہر جگہ یوسف علیہ السلام کا نام ہر زبان پر تھا۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ مصر کا نظام حکومت ایک قابل وزیر کے ہاتھوں میں ہے اور اس کی عقل مندی کے بدولت مصر قحط سے بچ گیا ہے اور سب کو غلہ فراہم کرتا ہے، دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی غلہ دیتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، اے میرے بیٹو، اب ہم قحط اور تکلیف سے دوچار ہیں۔ تم سفر کی تیاری کرو اور عزیز مصر کے پاس جاؤ، جس کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے، لیکن بنیامین کو میرے پاس چھوڑتے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے اونٹ لے کر مصر روانہ ہو گئے تاکہ وہاں سے غلہ خرید کر یہاں لے آئیں۔ جب وہ غلہ خریدنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے کیونکہ انہیں یہ یقین نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ان کا سگا بھائی بنیامین ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اداس ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے بھائیوں کو گندم دے دی جائے۔ اس کے علاوہ جو رقم ان کے بھائی لائے تھے وہ خفیہ طور پر ان کی بوریوں میں رکھ دی گئی اور وہ روانہ ہونے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، جب تم دوبارہ مصر آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لیتے آنا۔ انہوں نے جواب دیا، اس کے بارے میں ہم اپنے والد سے بات کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس بات کو مان لیں گے اور ہم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لائیں گے۔ جب وہ سب اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے، بابا جان جیسے عزیز مصر کے بارے میں مشہور تھا، ہم نے اسے بڑا اعلیٰ ظرف اور شریف انسان پایا ہے۔ اس نے ہماری بڑی عزت کی، ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا، اس نے ہمیں بہت سا غلہ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہم سے یہ وعدہ بھی لیا ہے کہ اگلی بار ہم اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لائیں تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کرو؟ پھر انہوں نے غلے کی بوریاں کھولی اور دیکھا جو رقم وہ گھر سے لے کر گئے تھے وہ بھی غلے میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان ہم نے غلط نہیں کہا تھا، ذرا عزیز مصر کی اعلیٰ ظرفی تو دیکھیے، اس نے ہماری ادا کی ہوئی رقم بھی اپنے پاس نہیں رکھی اور خفیہ طور پر ہمیں واپس کر دی ہے، لہٰذا آپ خوف زدہ نہ ہوں اور ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے اور اسے صحیح سلامت آپ کے پاس واپس لے آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بیٹوں کو غلے کی ضرورت ہے اور وہ مصر جانے کے لیے بے چین ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ بنیامین کو ہمراہ لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ مصر پہنچنے پر سب ایک دروازے سے نہیں بلکہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان سے دوسری بار ملاقات کی۔
اپنے بھائی بنیامین کو ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور غلاموں کو حکم دیا کہ وہ دوپہر کے لیے شاندار کھانا تیار کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو گھر لائے اور دو دو کر کے دسترخوان پر بٹھا دیا۔ بنیامین اکیلا رہ گیا اور وہ رو دیا اور کہنے لگا، آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں اکیلا نہ رہتا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب رات ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو دو بھائیوں کو ایک کمرے میں سلایا اور بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا اور کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین نے کہا، آپ جیسا بھائی کہاں مل سکتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یعقوب علیہ السلام اور راحیل کے بیٹے نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بنیامین کو گلے لگایا اور کہا، میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں جس کی جدائی میں تم غمگین رہتے ہو۔ فی الحال تمہیں یہ بات اور بھائیوں سے پوشیدہ رکھنی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خرید کر واپس جانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر سوچی اور غلاموں کو حکم دیا کہ ایک سونے کا پانی پینے والا پیالہ بنیامین کی بوری میں ڈال دے۔ جب قافلہ کچھ دور نکل گیا تو یوسف علیہ السلام کے ایک غلام نے آواز دی، رک جاؤ، کتنے برے لوگ ہو، نیکی کا بدلہ بدی سے دیا اور عزیز کا پیالہ چرا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے، خدا کی قسم ہم چور نہیں ہیں۔ غلام نے پوچھا، اگر تم میں سے کسی نے پیالہ چرایا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں اپنی بے گناہی کا یقین ہے اور ہم ایسے دین کی پیروی کرتے ہیں جو برحق ہے۔ تم پیالہ چرانے والے کو اپنا غلام بنا سکتے ہو۔ گفتگو کے بعد اونٹوں پر سے بوریاں اتاری گئیں اور ان کی تلاشی شروع ہو گئی۔ سب بھائیوں کی بوریوں کی تلاشی کے بعد بنیامین کی بوری کی تلاشی لی گئی۔ تب وہ سونے کا پیالہ بنیامین کی بوری سے نکل آیا۔ وہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ پہلے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، پھر کہا، تمہارے ہی قول کے مطابق ہم بنیامین کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اس پر سب بھائی منت کرتے ہوئے کہنے لگے، اے عزیز مصر، اس کا باپ بوڑھا اور کمزور ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو اپنے پاس رکھ لیں اور بنیامین کو آزاد کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ ناممکن ہے کہ ہم ایک چور کے بجائے کسی بے گناہ شخص کو پکڑ لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایک مظلوم پر ظلم ہوگا۔ بھائیوں نے بنیامین کو غصے والی نگاہ سے دیکھا اور کہنے لگے، اس نے اگر چوری کی ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی تھا، اس سے پہلے اس نے بھی چوری کی تھی۔ ان کا اس معاملے کی طرف اشارہ تھا۔ وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہی تھے کہ ان کی والدہ انتقال کر گئی۔ ان کی پھپھی انہیں گھر لے گئی اور ان کی پرورش کرنے لگی۔ جب وہ ذرا بڑے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں پھپھی کے گھر سے اپنے گھر لانے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی پھپھی جو انہیں بے حد چاہنے لگی تھی، ان کی جدائی برداشت نہ کر سکی۔ انہوں نے ایک کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر سے باندھ دیا اور انہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر بھیج دیا۔ بعد میں آ کر کہنے لگی، یوسف نے میرے گھر سے کمر بند چرایا ہے۔ یوسف کے پاس سے کمر بند برآمد کر لیا اور پھر اپنے مذہبی قوانین کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تاکہ وہ ایک مدت تک ان کی خدمت کریں۔ بھائیوں نے غصے سے اس بات کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بات سنی۔ بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو گئے اور واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا، کیا تم بھول گئے ہو، تم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ بنیامین کو اپنے ساتھ واپس لاؤ گے۔ خدا کی قسم میں مصر سے باہر نہیں جاؤں گا۔ تم کنعان جاؤ اور باپ سے کہہ دو کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور عزیز مصر نے اس کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ پھر اور بھائی کنعان واپس چلے گئے، لیکن یہودا اور بنیامین مصر میں ہی رہ گئے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خوشی عارضی تھی کیونکہ بنیامین انہیں کہیں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش جاتے رہے اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے جسم سے روح نکالی جا رہی ہو۔ انہوں نے بیٹوں کی بات کا یقین نہ کیا اور یہ سمجھا کہ انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی ویسی ہی چال چلی ہے جیسی یوسف کے ساتھ چلی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا، اپنے بھائیوں کو واپس لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق سب بھائی مصر روانہ ہوئے اور پھر تیسری مرتبہ عزیز مصر کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ہم تھوڑی سی رقم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ ہمیں زیادہ غلہ دے کر ہم پر احسان کیجیے اور ہمارے بھائی کو رہا کر دیجیے۔ خدا نیکی کاروں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو وہ بدسلوکی یاد دلائی جو انہوں نے آپ کے ساتھ کی تھی اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ اس سے پہلے تم نے یوسف کے ساتھ کتنی زیادتی کی؟ تم نے ان کے اور ان کے باپ کے درمیان جدائی ڈال دی۔ ان کے بھائیوں نے انہیں پہچان لیا اور کہا، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ دیکھ لو، خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بھائیوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور اپنے کیے پر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے کہ خدا تمہارا یہ گناہ بخش دے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے بتایا کہ وہ آپ کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھو چکے ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، تم میری یہ قمیض لے کر والد کے پاس جاؤ اور ان کے چہرے پر ڈال دو تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے، پھر تم سب میرے پاس چلے آؤ۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لی اور کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا قافلہ ابھی مصر کے دروازے سے نکلا ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں موجود لوگوں سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، آپ ابھی تک اس غلط فہمی میں ہیں کہ یوسف زندہ ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی پہنچے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے چہرے پر ڈال دی، جس کے اثر سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئی اور ان کے بدن میں تازہ قوت آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر روانہ ہوا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اپنے والد اور والدہ سے گلے ملے اور انہیں اپنے خاص تخت پر بٹھایا۔ تب ان کے والد اور والدہ اور بھائیوں نے شکرانے کے طور پر سجدہ ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بابا جان، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا اور اس نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں۔ اس نے مجھے قید سے رہائی دی اور مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور ایک لمبی جدائی کے بعد میرے گھر والے اور بھائی مجھ سے ملا دیے۔ اس خدائے رحمان نے مجھ پر اور آپ پر بہت احسان کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔